بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا بے شک ہم آپ کو خوشخبری دیں گے بغلامین ایک بچے کی، اسمہ یحییٰ جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور اس سے پہلے اس کا ہم نام قرار نہیں دیا، یعنی اس کا ہم نام پیدا، اس سے پہلے اس کا ہم نام پیدا نہیں فرمایا۔ یا زکریا میں یا یہ حرف ندا ہے، زکریا یہ منادہ ہے۔ منادہ کی 5 قسمیں ہوتی ہیں: منادہ مفرد معرفہ، نکرہ مقصودہ، نکرہ غیر مقصودہ، منادہ مضاف اور منادہ شبہ مضاف۔ نکرہ غیر مقصودہ، مضاف اور شبہ مضاف، ان 3 صورتوں میں منادہ منصوب ہوتا ہے، اور منادہ مفرد معرفہ اور منادہ نکرہ مقصودہ میں مبنی بر ضم ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اعراب تقدیری ہوگا کیونکہ یہ اس میں مقصور ہے، اس میں تقدیری اعراب ہوگا۔ یہ زکریا غیر منصرف ہے، اس میں 2 صوب پائے جانے ہیں، ایک اجمہ اور دوسرا علم۔ انا نبشرک، بے شک ہم آپ کو خوشخبری دیں گے، بغلام اسمہ یحییٰ، ایک بچے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ انا، اس میں حرف مشبہ بالفعل مخفف اور نا ضمیر منصوب متصل کے ساتھ ادغام کر دیا ہے، تو انا ہو گیا۔ اس طریقے سے پڑھنا بھی جائز ہے جیسے کہ لکھا ہوا ہے۔ اور اننا، یعنی انا حرف مشبہ بالفعل کو بغیر تخفیف کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے، اور اننا پڑھنا جائز ہے۔ دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، انا بھی اور اننا بھی۔ انا جب پڑھا جاتا ہے تو انا حرف مشبہ بالفعل تخفیف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور نا ضمیر منصوب متصل کا اس انا حرف مشبہ بالفعل میں ادغام کر دیا جاتا ہے، تو پھر انا پڑھا جاتا ہے۔ نبشرو کا بشر یبشرو، تبشیر باب تفعیل سے، فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور یہ فعل متعدی ہے، اور یہ صحیح ہے۔ باب تفعیل کی علامت عین کلمے کا مشدد ہونا ہے، اس لیے عین کلمہ مشدد ہے۔ بشرا، کاف اس میں ضمیر تو ہے، ضمیر منصوب متصل ہے۔ فعل مضارع کے اعراب کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، اور یہ پہلی قسم میں شامل ہے، اور یہ حالت رفیع میں ہے۔ حالت رفیع میں ایسا ہے کیونکہ اس کے شروع میں نہ حروف جازمہ میں سے کوئی حرف ہے اور نہ حروف ناصبہ میں سے کوئی حرف ہے، اور جس کے شروع میں نہ حروف ناصبہ میں سے کوئی حرف ہو نہ حروف جازمہ میں سے کوئی حرف ہو تو وہ حالت رفیع ہوتی ہے۔ حالت رفیع میں ضمے کے ساتھ ہوتا ہے، تو ضمے کے ساتھ ہے نبشرو کا۔ بغلامن، کسی چیز کی خوشخبری دینا ہو تو اس وقت بشرا کے ساتھ با کا استعمال ہوتا ہے، اور خوشخبری دینا نہ ہو، خوشخبری بتلانا ہو تو وہاں پر با داخل نہیں ہوتا، جیسے وبشر الصابرین۔ اور کسی کے بارے میں خوشخبری دینا ہو تو اس پر با داخل کر دیتے ہیں، جیسے یہاں پر کیا ہے نبشرک بغلامن، ہم آپ کو خوشخبری دیں گے ایک بچے کی، تو با یہاں پر حرف جار ہو، غلام اس کا معنی تھا بچہ، اس کی جمع آتی ہے غلمتن، غلام کی جمع غلمتن آتی ہے، اور یہ غلمتن یہ جمع قلت ہوتی ہے۔ بغلامی نسمہ، بغلامن تھا، تنوین کے اندر نون قطنی ہوتا ہے، اس کو ظاہر کر کے پڑھ دیا اور کہہ دیا بغلامی نسمہ یحییٰ، کہ جس کا نام یحییٰ ہے۔ اسمہ یحییٰ، اسمہ وہ ترکیب اضافی ہوگا کہ مبتدا واقع ہوگا، اور یحییٰ یہ خبر واقع ہوگا، اور پورا جملہ ہو کر کے یہ غلام کی صفت واقع ہوگا، اور موصوف صفت میں اس صورت میں مطابقت ہو جائے گی، کیونکہ جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، کیونکہ اسمہ یحییٰ یہ جملہ اسمیہ ہو گیا، اور جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، اور غلام پہلے سے نکرہ، تو موصوف صفت میں مطابقت ہو گئی ہے۔ ترجمہ ہے بے شک ہم آپ کو خوشخبری دیں گے یحییٰ نام والے ایک بچے کی، یہ مفہومی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو یا زکریا انا نبشرک بیحییٰ اسمہ، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ یحییٰ
یہ بھی غیر منصرف ہے، اس میں دو سو پائے جا رہے ہیں، ایک عجمہ اور دوسرا علم۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے ہم نے اس جیسے ہم نام کا کوئی بچہ پیدا نہیں کیا، یعنی اس کا ہم نام قرار نہیں دیا اس سے پہلے۔ تو لم نجعل، جعل یا جعلو سے نجعل، یہ جمع متکلم کا صیغہ اور حالت جزمی میں ہے، پہلی قسم میں شامل ہے، حالت جزمی میں ہے کیونکہ اس میں حروف جازمہ سے لم آ گیا ہے۔ لہو یہ اس کا ظرف لگ بن جائے گا، اور سمین یہ اس کا نجعل کا مفعول بھی بن جائے گا، اور من قبل یہ اس کا ظرف لگ ثانی بنے گا۔ من قبل، قبل اور بعد کی آپ نے تین حالتیں پڑھی تھیں نامیر میں، کہ قبل اور بعد کی تین حالتیں ہیں۔ قبل یا تو اس کا مضاف الیہ مذکور ہوگا، یا مضاف الیہ محذوف منوی ہوگا، یا نصیب منصیہ ہوگا۔ مضاف الیہ مذکور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عبارت میں مذکور ہو، اور محذوف منوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عبارت میں تو مذکور نہ ہو لیکن ذہن میں موجود ہو، اور نصیب منصیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے نہ عبارت میں مذکور ہو اور نہ ذہن میں موجود ہو۔ دو صورتوں میں قبل اور بعد معرب ہوتا ہے، یعنی اس وقت جب کہ اس کا مضاف الیہ مذکور ہو اور جس وقت اس کا مضاف الیہ نصیب منصیہ ہو، تو ان دو صورتوں میں معرب ہوگا۔ اور ایک صورت جس میں مبنی ہوتا ہے وہ یہ کہ اس کا مضاف الیہ محذوف منوی ہو، جیسے اما بعد ہے، یعنی اما بعد یعنی حمد و صلات کے بعد، تو اس کا مضاف الیہ ذہن میں موجود ہے تو وہ مبنی پر ضم ہوگا۔ ایسی من قبل، من حرف جر داخل ہے لیکن پھر بھی قبل پڑھا جائے گا تو یہ مبنی پر ضم ہے کیونکہ اس کا مضاف الیہ محذوف منوی ہے، اور وہ اس سے پہلے ہے، نہیں یحییٰ نام سے پہلے ہم نے یحییٰ نام کے کسی بچے کو پیدا نہیں کیا، تو اس کا مضاف الیہ ذہن میں موجود ہے تو یہ مبنی پر ضم ہوگا۔ قال، کہا، ربی اے میرے رب، قالا کی بھی تشریح ہو گئی ہے اور ربی کی بھی۔ انا یکون لی غلام، کہا اے میرے رب، انا یکون لی غلام، انا یہ کیفہ کے معنی میں اور من اینا کے معنی میں بھی کر سکتے ہیں۔ انا یکون لی غلام، میرے لیے بچہ کیسے ہوگا، یا من اینا کے معنی میں کریں گے تو اب ترجمہ ہوگا من اینا یکون لی غلام، میرے لیے بچہ کہاں سے ہوگا۔ وکانت امراتی عاقرا، میری عورت تو بانجھ ہے۔ وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بڑھاپے کی انتہا درجے کو پہنچ چکا ہوں۔ یکونو یہ فعل ناقص میں سے ہے، اور غلامون اس کا اسم ہے، اور لی یہ اس کی خبر بن جائے گا۔ وکانت امراتی عاقرا، اس کی تشریح ہم نے دوسرے سبق میں کر دی ہے کہ عاقرا مؤنث کیوں لے کر آئے ہیں۔ وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بڑھاپے کی انتہا درجے کو پہنچ چکا ہوں۔ بلغ یبلغ، نصر ینصر سے پہنچنے کے معنی میں، اور یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، اور قد یہ فعل کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، قد کا داخل ہونا۔ من الکبری یہ ظرف لگ بنے گا، اور عتیہ یہ اس کا مفعول بھی واقع ہوگا۔ عتیًا اس کا معنی تھا نہایت السن، یعنی عمر کے آخری حصے کو پہنچ آخری لمحات میں چلنا، یہ معنی ہوتا ہے اس کا۔ قال فرمایا کذالک، اسی طرح، کذالک تو ہے یہ مبتدا محذوف کی خبر واقع ہے، کاف حرف جار ہے، زا اس میں اشارہ ہے، لام بہت کا ہے، اور کاف خطاب کا ہے اس میں۔ قال ربک، آپ کے رب نے فرمایا، ہوا علی حجین، یہ مجھ پر زیادہ آسان ہے، یہ مجھ پر زیادہ آسان ہے۔ حیین اصل میں حیوین تھا، واو کو یا کیا، سید والا قاعدہ جاری ہوا، واو کو یا کیا اور یا کا یا میں ادغام کر دیا تو حیین ہو گیا، اس کا مادہ ہے ہون، آسان ہونے کے معنی میں۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اور تحقیق کہ میں نے آپ کو پیدا کیا۔ خلقت یہ فعل ماضی صیغہ واحد متکلم، اور یہ فعل متعدی ہے، اور کاف ضمیر منصوب متصل ہے۔ من قبل اس سے پہلے، تو یہاں پہ قبل یہ مبنی پر ضم ہوگا، اس کا مضاف الیہ محذوف منوی ہے۔
تحقیق کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے پیدا کیا، ولم تکو شیئا، اور تم کچھ نہیں تھے، ولم تکو شیئا، تم کچھ نہیں تھے۔ تکو اصل میں تکونو تھا، لم داخل ہوا تو آخر میں جزم دیا، نون مجزوم ہوا، اب دو ساکن جمع ہوئے، ایک واو ساکن ہے اور نون ہو گیا، تو اس میں دیکھا کہ حرف علت کون ہے، تو حرف علت کو گرا دیا، لم تکن ہو گیا۔ پھر خلاف قیاس نون کو حذف کر کے تکو پڑھ لیتے ہیں، تو یہاں پر تکو پڑھ لیا، لم تکو شیئا۔ تکو میں انتا اس کا اسم ہوگا اور شیئن اس کی خبر ہوگا، کیونکہ کانا کی خبر یہ منصوب ہوتی ہے۔ ولم تکو شیئا، اور تم کچھ نہیں تھے۔ قال فرمایا، رب اجعل لی آیتن، اے میرے رب، اجعل لی آیتن، میرے لیے کوئی نشانی پیدا کر دے۔ ربی کی بھی تشریح ہو چکی ہے، اجعل یہ فعل امر ہے، جعل یجعل سے اجعل فعل امر ہے، لی میرے لیے، آیتن کوئی نشانی پیدا کر دے، آیتن یہ منصوب ہے مفعول بھی ہونے کی بنیاد پر۔ قال فرمایا، آیاتک، آیتک تیری نشانی، اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، تیری نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے بات نہ کرے ثلاث لیال سویہ، مسلسل 3 راتیں، مسلسل 3 راتیں۔ تو اللہ تکلمہ، تکلمہ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ لا سے پہلے ان ہے، اصل میں تھا ان لا تکلمہ، یہ ان ناصبہ ہے جو فعل مضارع کو نصب کرتا ہے اور فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے۔ اور تیری نشانی یہ ہے کہ تجھے لوگوں سے بات نہ کرنا ہے ثلاث لیال سویہ، مسلسل 3 راتیں۔ سویہ یہ متتابعان کے معنی میں ہے، اور اسے حال بھی بنا سکتے ہیں اور صفت بھی بنا سکتے ہیں۔ ثلاث لیال یہ 3 سے لے کر کے 10 تک عدد معدود کا طریقہ یہ ہے کہ معدود ہمیشہ جمع آئے گا، لیکن مذکر کے لیے عدد مؤنث اور مؤنث کے لیے عدد مذکر آئے گا۔ یہاں پر ثلاث لیال، یہاں پر دکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ دونوں یہ مذکر ہیں، لیال مذکر ہے تو ثلاثہ آنا چاہیے تھا، اور مؤنث ہے تو ثلاثہ آنا چاہیے تھا، لیکن لیال دکھنے میں تو مؤنث سے نہیں لگ رہا ہے، تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب کہ لیال یہ جمع ہے، اس کا واحد دیکھا جائے گا کہ اس کا واحد مؤنث ہے مذکر، تو ہم نے غور کیا تو پتہ چلا کہ لیالی یہ لیلتن کی جمع ہے، تو واحد کا اعتبار کیا جاتا ہے، تو واحد میں یہ مؤنث ہے اور مؤنث کے لیے مذکر ہوتا عدد، اور یہاں پر مذکر استعمال کر دیا گیا ہے۔ ثلاث لیال سویہ یہ بترکیب اضافی ہو کر کے یہ موصوف ہوگا، فی سویہ یہ اس کی صفت واقع ہوگا۔ فخرج علی قومہ من المحراب، خرج یخرج مانا تھا نکلنا، علی حرف جار ہے، قوم ہی اس کا مجرور ہے، قوم کی جمع تھی اقوام، من المحراب، محراب اس کی جمع ہے محاریب، مانا تھا موضع صلاۃ، موضع نماز، نماز کی جگہ۔ خرجہ کے ساتھ جب علی اور من صلے کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے کسی چیز سے نکل کر کسی جگہ پر آنا، اور ترجمہ ہوگا فخرج علی قومہ من المحراب، تو وہ محراب سے نکل کر اپنے قوم کے پاس آئے۔ فاوحیٰ الیہم، تو اللہ نے ان کی طرف وحی کی، اوحیٰ یوحی مانا وحی کرنا، اشارہ کرنا، یہ بھی مانا تھا، اوحیٰ الی کا مانا اشارہ کرنا۔ فاوحیٰ الیہم، تو ان کی طرف اشارہ کیا کہ ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ آپ تسبیح بیان کرو بکرۃ وعشیہ، صبح اور شام، یعنی صبح اور شام تسبیح بیان کرو۔ سبحوا سے پہلے جو ان ہے یہ ان بیانیہ ہیں، اور سبحوا یہ فعل امر ہے، سبح یسبح واو تفعیل سے فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، کیونکہ فعل امر سے پہلے جو ان آتا ہے وہ ان بیانیہ ہوتا ہے، تو ان کی طرف وہی کی اشارہ کیا، کیا اشارہ بیان ہے کہ ان سبحوا کہ آپ تسبیح بیان کرو بکرۃ وعشیہ، صبح اور شام۔ تو بکرۃ وعشیہ یہ اس میں ظرف زمانی ہے، یعنی صبح بکرۃ میں صبح کا وقت اور عشیہ شام کے وقت، یعنی صبح و شام کے وقت میں آپ تسبیح بیان کرو، تو یہ مفعول فی واقع ہوگا سبحوا کا۔ اوحیٰ یوحی یہ باب افعال سے فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔
واللہ اعلم بالصواب، صدق اللہ العظیم۔